میں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اسے نہ اٹھایا۔ جب باورچی برتن واپس لینے آیا تو میں نے اس کا کھانا واپس بھیج دیا۔ جب سورج غروب ہونے تک میری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو وہ کراہتا ہوا اٹھ گیا۔ اس نے کھانے کا پوچھا تو میں نے کہا کہ تم بے ہوش تھے، اس لیے میں نے کھانا واپس بھیج دیا، کیونکہ یہاں پر کھانے پر مکھیاں بھن بھناتی رہتیں۔ وہ جوان تھا اور اسے ایکٹنگ بھی کرنی تھی، اور صبح ناشتہ بھی اس نے نہیں کیا تھا، دوپہر لنچ بھی نہ کر سکا، اوپر سے اتنے لمبے دن۔ تو وہ بھوک کی وجہ سے کلبلانے لگا۔ آخر خود ہی اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ منہ دھوئے اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں مکمل خاموش تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور پینا شروع کر دیا۔ آخر تھک ہار کر بولا کہ صاحب کیا سوچا ہے؟ میں نے پوچھا کس بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ ان ظالموں سے اپنی جان چھڑانے کے بارے میں۔ تو میں نے کہا یار تم اپنی فکر کرو اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرو، میری کیوں اتنی فکر کر رہے ہو؟ میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا کہ صاحب جو کچھ وہ پوچھتے ہیں سب سچ بتا دو۔ میں نے کہا کہ تم خود ان کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کو سب سچ بتا دیا ہے، اب ان کو میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بھی ان کو سب سچ بتا دیا ہے، میرے پاس بھی مزید ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے سچ بولنے پر وہ لوگ تم پر یقین نہیں کر رہے اور روزانہ تمہیں زد و کوب کر رہے ہیں کہ اب بھی تم کچھ چھپا رہے ہو، تو پھر میرے سب سچ بتانے کے باوجود بھی وہ کیسے یقین کر لیں کہ میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں اب بھی کچھ چھپا رہا ہوں، لہٰذا تم اپنی فکر کرو، میرا اللہ مالک ہے۔ یہ کہہ کر میں نے لیٹ کر آنکھیں موند لیں، مگر وہ چپ نہ ہوا۔ تو میں نے کہا کہ اگر تم نے بات کرنی ہی ہے تو رنگ محل کی کرو، کیونکہ وہ تمہارا آبائی علاقہ ہے، تم وہاں رہتے رہے ہو، اور ہاتھی کو گنا بھی تو کھلایا ہے نا تم نے۔ ویسے میں بھی وہاں کبھی کبھی جایا کرتا تھا، اس کے ذکر سے سکون تو ملے گا نا۔ بس اس کے بعد وہ ایسا چپ ہوا کہ رات کے کھانے میں بھی نہیں بولا، خاموش ہی رہا۔ رات پھر گارڈ اسے لے گئے، اس کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح پھر اسے بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیڈ پر پھینک کر چلے گئے۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی، مجھے 20 اور 22 جون تک مہلت مل چکی تھی، لہٰذا میں تفتیشی ٹیم کے سوالوں سے بچ گیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب گرمی کی شدت کم ہوئی تو میں سو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ میرے سیل کے باہر 3 دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ چار دیواری کی وجہ سے میں باہر تو کچھ دیکھ نہ سکا، مگر دھماکوں کے 3 منٹ بعد ہی سیٹیاں بجنا شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگیں، ساتھ ہی مختلف ہدایات ملنی شروع ہو گئیں، اور پھر جیپوں کے سٹارٹ ہونے کی آوازیں آئیں، اور ساتھ ہی ایمبولینس کے ہوٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سب ایک طرف روانہ ہو گئے۔ لگتا تھا کہ جانی نقصان کے ساتھ کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بیمار کبوتر پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ سارا دن اسی شور شرابے میں گزر گیا، ہمیں ناشتہ اور لنچ تک بھی نہ دیا گیا۔ رات کا کھانا لانے والوں کے ساتھ 2 مسلح فوجی بھی تھے، جنہوں نے سیل کا دروازہ کھلتے ہی ہم پر گنیں تان لی تھیں۔ میں تو خاموش رہا، لیکن بیمار کبوتر نے کھانا لانے والوں سے پوچھا کہ صبح کس چیز کے دھماکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کو 10-11 بجے گارڈ آئے، انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے پہلے والے سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیمار کبوتر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں یہاں پر ان دھماکوں کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں فرار ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تھا تو انہوں نے بتایا آپ کی گرفتاری کے بعد جب ہم وائرلیس پر پاکستان رابطہ کیا اور آپ کی گرفتاری کا بتایا تو انہوں نے ہمیں سختی سے سب کارروائی یکسر معطل کرنے کا حکم دیا اور بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جانے کا کہا، اور کہا کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی نہ کریں اور نہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہم نے آپ کی گرفتاری کا لڑکوں کو بتا دیا۔ وہ بہت مشتعل ہوئے اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ کا سراغ لگا کر آپ کو رہا کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، مگر ہم نے دل چاہنے کے باوجود مجبوری کے تحت لڑکوں سے معذرت کر لی۔ لہٰذا لڑکوں نے اپنے طور پر آپ کا سراغ لگانے کی کوشش شروع کر دی۔
ایک ریٹائرڈ مسلمان فوجی چھتا لال میاں کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے اس سے جب بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا مجرم ڈی ایم آئی والوں کی حراست میں ہوتا ہے اور دہلی میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس نے ہیڈ کوارٹر کا ایڈریس انہیں بتا دیا اور ساتھ ہی کہا کہ وہ آج تک ہیڈ کوارٹر کے اندر نہیں جا سکا، اس لیے اندر کی لوکیشن کا اسے علم نہیں۔ اس کا حل انہوں نے اس طرح کیا کہ گیراج میں ایک ڈی ایم آئی کی آئی ہوئی گاڑی لی اور ہیڈ کوارٹر کے باہر سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ جب چھٹی ہوئی تو انہوں نے ایک باوردی آدمی کو اغوا کیا اور اسے گیراج میں لے جا کر پوچھ گچھ شروع کر دی۔ اس نے اندر کا سارا نقشہ انہیں بتا دیا، لیکن آپ کے متعلق اسے بھی علم نہ تھا، اس لیے تفتیش کے بعد انہوں نے اسے دھوتی کرتا پہنایا اور گاڑی میں ڈال کر ویرانے میں لے گئے۔ ایک لڑکے نے چاقو سے اس کی شہرگ کاٹی اور پھر اس پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی تاکہ پہچانا ہی نہ جا سکے، کیونکہ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے، نذیر، عارف اور خود لڑکوں کے لیے خطرناک تھا۔ اس کے بعد لڑکوں نے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کا پلان بنایا، لیکن ان کو اندر نفری کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے 3 بم لیے، ایک ہیڈ کوارٹر کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور 2 اندر پھینک دیے۔ لیکن جب دیوار کے تباہ ہونے کے بعد اندر کی صورتحال دیکھی تو لڑکوں نے 2 گاڑیوں میں فرار ہو جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک دہلی میں خوب سختی رہی۔ اس کے بعد سیکیورٹی ہٹا دی گئی۔ لڑکوں نے پھر بھرپور طریقے سے کارروائی کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن نذیر، عارف اور سب نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہمارے اس کارروائی کے بعد وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی لڑکوں نے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی جاری رکھی، مگر 1 مہینے بعد وہ بھی ختم کر دی۔ اب اصل موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس سنگل بیڈ والے روم میں مجھے وقت پر کھانا، سگریٹ ملتے رہے۔ صرف ایک فرق پڑا کہ باوردی فوجی گارڈ ہر وقت باہر موجود رہتے اور جھانک کر دیکھ بھی لیتے، کبھی اچانک دروازہ کھول کر اندر آ جاتے اور کمرے کی ہر چیز چیک کرتے اور چلے جاتے۔ اسی طرح دن رات گزرتے جا رہے تھے۔ 18 جون کی رات کو مجھے سیل سے نکال کر تفتیشی روم میں لے جایا گیا۔ وہاں پہلے والے تفتیشی ٹیم کے ممبر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پھر مجھے تلقین کی، یا زیادہ مناسب الفاظ میں وارننگ دی کہ 20 جون کو سبز منڈی میں کوئی حماقت نہ کروں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی بات نہ ہوگی۔ انہوں نے مجھے اپنی داستان شروع سے بیان کرنے کو کہا۔ میں نے پھر وہی رٹی رٹائی کہانی سنانی شروع کر دی، جسے وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ انہوں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا لباس، جوتے اور گھڑی وغیرہ کل شام کو مل جائیں گے۔ کل شام ہی تمہاری شیف بنانے کے لیے حجام بھیج دیا جائے گا۔ پرسوں صبح 8:30 بجے تک تم تیار ہو جانا۔ چلتے وقت تمہیں 5,000 روپیہ بھی دے دیا جائے گا۔ اینڈ ریمبر، نو ٹرکس۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میری طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ میں نے انہیں کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور سیل میں صابن نہیں ہے۔ مزید برآں اگر وہ مہربانی کریں تو کنگھی، شیشہ، ٹوتھ برش وغیرہ بھیج دیں تاکہ کانٹیکٹ کے سامنے جب میں جاؤں تو بالکل نارمل لگوں۔ ٹیم کے سربراہ نے کہا کہ یہ سب چیزیں تمہیں کل شام کپڑوں کے ساتھ مل جائیں گی۔ ٹیم کا ایک ممبر جو اپنی دشمنی پر قابو نہ پا سکا، وہ بولا، Always remember that any stupidity by you can make it the last toothbrushing of your life. I will. میں نے جواب دیا اور گارڈ مجھے واپس سیل میں لے گئے۔ اگلی شام گارڈ کے ساتھ حجام بھی آ گیا۔ میرے کپڑے، جوتے، گھڑی، ٹوتھ برش، پیسٹ اور ایک سبز رومال بھی دیا گیا۔ وہ رات میں نے زیادہ تر جاگ کر گزاری اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ اگلی صبح 8 بجے تک میں روانگی کے لیے بالکل تیار تھا۔ 14 روز بعد پہلی دفعہ آئینہ دیکھا۔ چہرہ پہلے سے آدھا بھی نہیں رہ گیا تھا، آنکھوں پر سیاہ حلقے بن چکے تھے۔ یہ تو ابھی آغاز سفر تھا۔ میری یہ تیاری مجھے ایسی لگی جیسے قربانی کے لیے بکرے کو تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک 9 بجے گارڈ آگئے، میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور باہر لے گئے۔ تقریباً 100 قدم چلنے کے بعد مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی اور مجھے 5,000 روپے کی گٹھی دی گئی، جو میں نے پینٹ کی جیب میں رکھ لی۔ گاڑی بند تھی، چھت پر ایک بلب جل رہا تھا۔ 2 سویلین لباس میں گارڈ میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے کپڑوں کے اندر چھپائے ریوالور صاف نظر آ رہے تھے۔ گاڑی چل پڑی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد گاڑی ایک جگہ رکی۔
میرے ساتھ بیٹھے گارڈز نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے نیچے اتارا۔ گاڑی بند ہونے کی وجہ سے ہم تینوں پسینے سے شرابور ہو گئے تھے۔ جو ہی باہر نکلا، میری پینٹ کی جیب سے نوٹوں کی گٹھی نیچے گر گئی۔ میں ان کو اٹھانے کے لیے جھکا تو دیکھا کہ میرے پیچھے کھڑے گارڈ مجھ سے 20 قدم دور جا کھڑے ہوئے ہیں، اور جب میں نے سیدھا ہو کر اطراف میں دیکھا تو سول کپڑوں میں ملبوس ڈی ایم آئی کے کارندے فوجی کٹ میں چاروں طرف کھڑے تھے۔ بظاہر وہ لاپرواہی دکھا رہے تھے، مگر سب کی نظریں مجھ پر ہی تھیں۔ میں پلیٹ فارم کی جانب چلا۔ پلیٹ فارم کے اندر بھی داخلی دروازے کے دونوں جانب اسی طرح کے لوگ دکھائی دیے۔ میں نے سست روی سے اوور ہیڈ برج کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ کانٹیکٹ سے ملنا تو ایک فرضی کہانی تھی، میں تو اپنے فرار کے لیے لوز ہول تلاش کر رہا تھا۔ اوور ہیڈ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر لنگڑانا شروع کر دیا اور پل کی ریلنگ کو تھام کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت سینکڑوں نگاہیں مجھ پر مرکوز ہوں گی۔ برج پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ پل کے تقریباً درمیان میں پہنچ کر میں ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ پل کے دونوں اطراف ڈی ایم آئی کے بندے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اتنا مکمل انتظام کیا تھا کہ لوپ لائنوں پر بھی مجھے ان کے بندے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں نے پل کی دوسری جانب چلنا شروع کر دیا۔ اس طرف کی سیڑھیاں ابھی آدھی ہی نیچے اترا ہوں گا کہ نیچے سے 3 آدمی چھلانگے لگاتے ہوئے میری طرف آئے۔ ایک سرگوشی میں بولا، اس طرف نیچے جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا، میں نیچے سڑک پر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ مطلوبہ آدمی آپ کی فوجی کٹ بال دیکھ کر واپس ہی نہ چلا جائے۔ وہ تذبذب میں پڑ گئے اور میں نے سیڑھیاں نیچے اترنا شروع کر دی۔ پل سے اتر کر تقریباً 15 منٹ میں سڑک پر کھڑا دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ اس دوران 3 ٹرک سبز منڈی کو جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ سڑک تنگ تھی اور لوپ لائنوں کے بالمقابل آتی ہوئی پل کے بالکل قریب سے 90 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے سبز منڈی کی سڑک مین روڈ پر جا ملتی تھی۔ اس موڑ پر ٹرک آ کر اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتے تھے۔ ڈی ایم آئی کی گاڑیاں دوسری طرف پلیٹ فارم کی جانب کھڑی تھیں، کیونکہ اس طرف پارکنگ کی کوئی جگہ نہ تھی۔ مجھے فرار کا ایک ہی راستہ دکھائی دیتا تھا کہ کسی ٹرک کی زنجیر کو پکڑ کر کسی طرح مین روڈ تک پہنچ جاؤں اور وہاں رش میں گم ہو جاؤں۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ 3 آدمی سائے کی طرح مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے کہ ان سے بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ میں نے چند منٹ مزید اپنے منصوبے کا جائزہ لیا اور واپس پل کی سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 15 منٹ سے زیادہ ٹائم میں نے پل کراس کرنے میں لگا دیا۔ پلیٹ فارم پر آ کر میں نے ہندو مسلم پانی کے گھڑوں میں مسلم گھڑوں سے پانی پیا اور بک سٹال پر چند رسالوں کی ورق گردانی کی، اور پھر پلیٹ فارم پر ایک طرف سے دوسری جانب ٹہلنا شروع کر دیا۔ جب 11 سے چند منٹ اوپر ہو گئے تو میں نے سبز رومال جیب میں رکھا اور پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ میرے باہر نکلتے ہی 2 آدمی گاڑی کی طرف گئے اور بند گاڑی لے کر آ گئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تو میں نے کہا کہ اپنے تفتیشی ٹیم کے انچارج کو کہیں کہ آج میں ان سے لازمی ملنا چاہتا ہوں۔ گاڑی چل پڑی اور ہیڈ کوارٹر پہنچ کر انہوں نے مجھے سیل میں بند کر دیا اور چلے گئے۔ رات تقریباً 10 بجے تفتیشی ٹیم کا انچارج میرے پاس سیل میں آیا۔ میں نے اسے 5,000 روپیہ اور اپنی گھڑی واپس کر دی اور کہا کہ اگر 22 جون کو آپ نے فوجی ہیئر کٹ والے آدمی چاروں طرف پھیلا دینے ہیں تو پھر 22 جون کو بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے کانٹیکٹ اتنے احمق ہیں کہ فوجی کٹ دیکھ کر پہچان نہ سکیں کہ خطرہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ آیا ہو، خطرے کی بو سونگھ کر واپس چلا گیا ہو۔ اب آپ کے پاس 22 جون اس کو پکڑنے کا آخری موقع ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک تو اپنے آدمیوں کی تعداد کم کرنی ہوگی، دوسرے ان سے کہیں کہ وہ مجھ سے دور رہیں۔ پلیٹ فارم سے بھاگنے کے 4 امکانی راستے ہیں، ایک گھنٹہ چوک کی طرف، دوسرا اور تیسرا پلیٹ فارم کے دونوں جانب، اور چوتھا سبز منڈی والی سڑک۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو ان چاروں راستوں پر اپنے آدمی کھڑے کر دیں، لیکن مجھ سے خاصے فاصلے پر رہیں۔ ریلوے کے مال ڈبوں میں بھی آپ کے آدمی کھڑے تھے اور مجھے پلیٹ فارم کے عین سامنے بند گاڑی سے اتارا گیا۔ اگر میرا کانٹیکٹ اس وقت پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے ملنے آتا، بلکہ فوری غائب ہو جاتا۔ ٹیم کا انچارج خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا
اور پھر بولا ٹھیک ہے، پرسوں تمہیں آدھے راستے سے ہی پرائیویٹ گاڑی ٹیکسی میں بٹھا دیا جائے گا، مگر اس کا ڈرائیور ہمارا آدمی ہوگا، ہماری نگرانی کرنے والے پوشیدہ جگہوں پر کھڑے ہوں گے، اور تمہیں پلیٹ فارم اور اوور ہیڈ برج اور سڑک پر بھی جانے کی اجازت ہوگی۔ تمہارا پیچھا صرف ایک دو افراد ہی کریں گے جن کے ہیئر کٹ فوجی نہیں ہوں گے۔ البتہ تم خیال رکھنا کہ اس دن کی نسبت 22 جون کو ڈبل فورس سول کپڑوں میں ان راستوں پر کھڑی ہوگی جن سے فرار ناممکن ہے۔ اپنی ٹیم کے ممبران کی مرضی کے خلاف میں تمہارے ساتھ رعایت برت رہا ہوں۔ اگر تم نے میری رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو پھر تم خود حالات کے ذمہ دار ہوگے۔ جتنے تحمل اور بردباری سے تمہیں یہ مہلت دی ہے، اتنی ہی زیادہ تمہیں اذیت دی جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش اور مستقبل سے مایوس ہو گیا۔ اٹھتے وقت اس نے پرسوں 8:30 بجے صبح مجھے تیار رہنے کی ہدایت کی اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ہوپ دی بیسٹ کہہ کر چلا گیا۔ شاید اس نے میرے چہرے پر مایوسی کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ میری وہ رات اور اگلا دن بہت بے چینی سے گزرا۔ فرار میں کامیابی کے بہت کم چانسز تھے۔ میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ پل کی دوسری جانب سڑک پر گزار سکتا تھا۔ اس دوران کسی ٹرک کا اس سڑک پر آنا اور میرا نگرانوں کا حصار توڑ کر ٹرک کے پیچھے لٹک جانا اور مین روڈ پر ٹرک چھوڑ کر رش میں گم ہو جانا اور اس سارے عمل میں نگرانوں کا مجھے پکڑ نہ پانا کسی من گھڑت افسانے میں کسی سپرمین کے لیے تو بہت معمولی سی بات ہے، مگر ایک نارمل انسان کے لیے عملی طور پر اس میں کامیاب ہونے کے بہت کم مواقع تھے۔ اور پھر 22 جون میرے لیے آخری موقع بھی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے بعد نہ تو میری بات پر یقین کیا جائے گا اور نہ مجھے دوبارہ ایسا کبھی موقع ملے گا۔ اس موقع میں میری کامیابی کے چانس 5% تھے اور نگرانوں کی گولیوں سے مرنے کے 95% تھے۔ گرفتاری کے باعث میں پاکستان کے لیے اس وجہ سے بیکار ہو چکا تھا کہ مزید کوئی مشن نہ کر سکتا تھا۔ میری درجنوں تصاویر اتاری جا چکی تھیں اور میں اپنے محکمے کے لیے عضو بیکار بن چکا تھا۔ مصنف کی وہ تصویر جو ان دنوں اخبارات، ٹی وی چینلز اور ہر جگہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں انہیں موسٹ وانٹڈ کہا گیا، بھارتی بریگیڈیئر کی بیوی کے ساتھ کھینچی ہوئی یہ تصویر تھی۔ ایک کانٹا چبھنے سے مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی جتنی کہ کسی دوسرے انسان کو، اور تفتیشی ٹیم کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کا ایسا سلسلہ شروع کرنے والے تھے جس میں مجھے میجر احسن کی طرح فاسٹ ٹارچر کے ذریعے جلد موت نہ ملتی۔ میجر احسن کی شہادت اس کی کامیابی اور ڈی ایم آئی والوں کی ناکامی تھی۔ اب ڈی ایم آئی والوں نے مجھے زندہ رکھ کر تشدد کا ہر حربہ آزمانا تھا تاکہ میں اپنی زبان کھول دوں۔ فرار کے منصوبے میں ناکامی کی صورت میں نگرانوں نے مجھے گولیاں مار کر وہیں شہید کر دینا تھا۔ دونوں صورتیں میرے لیے ذریعہ نجات تھی۔ میں اپنی موت کو آخری تحفہ سمجھ کر وطن عزیز کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ شام کے کھانے کے ساتھ مجھے میرے کپڑے، جوتے، گھڑی اور دیگر سامان بھیج دیا گیا۔ میں نے اس رات کا خاصا حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا۔ صبح وقت سے پہلے میں تیار ہو گیا۔ 9 بجے گارڈ مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر گاڑی چلنے کے بعد رکی، میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی اور مجھے 5,000 کی گڈی بھی دے دی گئی۔ یہ نیو دہلی میں جن پت کا علاقہ تھا۔ بند گاڑی ایک ٹیکسی کے قریب رکی تھی۔ مجھے ٹیکسی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پائیدان پر ایک شخص منحنی سا یعنی جھکا ہوا بیٹھا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے مجھ پر پسٹل تان لیا اور اگلی سیٹ کے فرش میں جڑی ایک زنجیر کی ہتکڑی جیسا کنڈا میرے ایک ٹانگ میں ڈال کر مجھے باندھ دیا اور ٹیکسی سبز منڈی ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹیکسی سے آگے ایک کار جا رہی تھی۔ جدھر وہ کار مڑتی ادھر ٹیکسی مڑ جاتی۔ ٹیکسی اور کار کی رفتار بھی ایک جیسی تھی۔ یقیناً وہ کار ڈی ایم آئی والوں کی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا تو لیٹے شخص نے مجھے کہا کہ بس سامنے دیکھو۔ اپنی ذہنی کیفیت تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن میں خود اپنی موت کے اسباب کرنے جا رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں پیچھے دیکھوں گا،
आगे देखूंगा, तुम में हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ। ये कहकर अंजाम से लापरवाह होकर मैं पीछे देखने लग गया। वो भला इन हालात में मुझ पर गोली कैसे चला सकता था? मुंह ही मुंह में दो चार गालियां बककर चुप हो गया। हमारी टैक्सी के पीछे डीएमआई की दो गाड़ियां थीं जो हमारा पीछा कर रही थीं, और मैं दिल ही दिल में अपने इस पहले और आखिरी प्रोटोकॉल को देखकर हंस पड़ा कि मैं कम अज कम इतना अहम तो था कि तीन गाड़ियां आगे पीछे मेरी हिफाजत कर रही थीं, और स्टेशन पर भी दर्जनों अफराद मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आगे और पीछे हिफाजती गाड़ियां न होती तो फिर मेरे लिए बहुत आसान था लेटे हुए शख्स से पिस्टल छीनकर दोनों को मौत के घाट उतारना, और फिर चाबी भी उन्हीं के पास होगी, उनसे कड़ा निकालकर फरार होना। इस सारी कार्रवाई में 3 मिनट लगते, लेकिन उन हिफाजती गाड़ियों की वजह से अगर मैं ऐसा करता तो यकीनन उसी वक्त मुझे खत्म कर दिया जाता या मुझे जदोकोब करके वापस ले जाया जाता। बिल फर्ज वल महाल मैं पिस्टल से उन पर फायर कर भी देता तो लेटे हुए आदमी और ड्राइवर पर दो गोलियां चलाने के बाद पिस्टल में सिर्फ 4 या 5 गोलियां बाकी रहती, और निगरानी करने वाले मुझे हलाक करने के बजाय टैक्सी में ही मुझ पर काबू पा लेते। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि जहनी तनाव के बायस मैं फौरी तौर पर इस मंसूबे पर अमल करने से कासिर रहा, या कुदरत को ही मंजूर न था कि मुझे रुतबा शहादत से नवाज दी, और अभी कड़े इम्तिहानों से गुजरना मेरा मुकद्दर था। सब्ज मंडी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में टैक्सी जाकर रुकी, लेकिन मुझे कड़े से उस वक्त तक आज़ाद न किया गया जब तक कि पीछा करने वाली हिफाजती गाड़ियां भी पार्किंग में आकर न रुक गईं, और उनमें से 12-13 अफराद निकलकर इर्द गिर्द न फैल गए। कड़े की चाबी ड्राइवर के पास थी। कड़ा खुलने के बाद मैं टैक्सी से निकला और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ प्लेटफार्म की तरफ चल पड़ा। मैंने कई बार प्लेटफार्म की सीढ़ियों पर जूते के तस्मे बांधने के बहाने पीछे देखा। निगरान मुख्तलिफ जगहों पर खुद को छुपा चुके थे। वो शायद इस इंतजार में थे कि मैं प्लेटफार्म पर चला जाऊं और वो एक एक करके अपनी मखसूस जगह पर पहुंचकर छुप जाएं। प्लेटफार्म के अंदर भी मुझे फौजी कट वाले अफराद दिखाई न दिए। मैं बहुत आहिस्तगी से ओवर ब्रिज की तरफ बढ़ने लगा। प्लेटफार्म पर बुक स्टॉल और चाय शॉप पर मैंने 6-7 आदमियों को देखा जो मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने आगे बढ़कर अचानक पीछे चलना शुरू कर दिया। उनकी निगाहें मेरा ताक़ुब कर रही थीं। ये लोग डीएमआई के फील्ड एजेंट थे। निचले रैंक के इन सिपाहियों को चाहे जितना भी समझाया जाए, ये कहीं ना कहीं अपनी असलियत जाहिर कर ही देते हैं।